الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا رحمتا للعالمین هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل حول من الأهوال مقتحم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم عمر تجھ سا زمانے نے کہیں عادل نہیں دیکھا عمر تجھ سا زمانے نے کہیں عادل نہیں دیکھا شجاعت کے مکانوں کا صدا تجھ کو مکیں دیکھا شجاعت کے مکانوں کا صدا تجھ کو مکیں دیکھا حیا تیری جبیں چومے قدم تیرے زمیں چومے حیا تیری جبیں چومے قدم تیرے زمیں چومے چلا لشکر جہاں تیرا تجھے نصرت کریں دیکھا چلا لشکر جہاں تیرا تجھے نصرت کریں دیکھا بدر خندق احد خیبر کٹھن ہر ایک مراحل میں بدر خندق احد خیبر کٹھن ہر ایک مراحل میں نبی کا ہم سفر دیکھا نبی کا ہم نشیں دیکھا عمل تیرا کرامت تھا تیری ہر بات الہامی خدا کی ذات عالی پر عجب تیرا یقین دیکھا لکھے انور قصیدے بس عمر تیری عدالت کے لکھے انور قصیدے بس عمر تیری عدالت کے عدالت میں بھلا کس نے کہاں تجھ سا حسین دیکھا حمد و ثنا اور منقبت کے بعد قمری سال کے پہلے دن یعنی یکم محرم الحرام خلیفہ دوم امیر المؤمنین مراد رسول خسر نبی داماد علی حضرت عمر بن خطاب فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا یوم شہادت ہے آپ کا نام عمر بن خطاب لقب فاروق اعظم کنیت ابو حفص عام الفیل کے 13 برس بعد مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے اور نبوت کے 6 سال ایمان لائے پیارے نبی علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی کہ اے اللہ عمر بن خطاب کے ذریعے اسلام کی عزت میں اضافہ فرما اور دوسری روایت میں آپ نے یہ دعا فرمائی اے اللہ عمر بن خطاب کے ذریعے اسلام کی مدد فرما یوں تو ہر دور میں اسلام نے ہی انسانیت کی مدد کی
لیکن ایک ایسا دور بھی آیا جب اسلام کو عمر بن خطاب کی مدد کی ضرورت پڑ گئی، اور پھر پیارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی یہ دعا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول ہوئی۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ ایمان لے آئے، اور آپ کی دعا کا اور اس کی قبولیت کا یہ اثر تھا کہ اسلام کو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی بہت بڑی مدد حاصل ہو گئی۔ لوگ جب ایمان لے کے آتے تھے تو بڑا بڑا عرصہ اپنے ایمان کو چھپائے رکھتے تھے، لیکن جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ایمان لائے تو ایمان لانے کے بعد صحن کعبہ میں جا کے اعلان فرمایا کہ آج خطاب کا بیٹا عمر ایمان لے آیا ہے، آج خطاب کا بیٹا عمر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں میں شامل ہو گیا ہے۔ اور جب مسلمان عبادت کرتے اور نماز ادا فرمایا کرتے تو چھپ کے ادا فرمایا کرتے۔ جب آپ ایمان لائے تو آپ نے عرض کی یا رسول اللہ، اب مسلمان چھپ کے عبادت نہیں کریں گے، آج مسلمان صحن کعبہ میں جا کے عبادت کریں گے۔ اور آپ کے ایمان لانے کے بعد مسلمانوں نے صحن کعبہ میں نماز ادا کرنا شروع کی۔ اسی طرح آپ کے ذریعے مسلمانوں اور اسلام کو کیا فوائد پہنچے، ان میں یہ بات بھی ہے کہ پیارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ میں یہ عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نماز کے لیے جو بلایا جاتا ہے اس کے لیے کوئی صحیح طریقہ رائج ہونا چاہیے۔ کسی نے مشورہ دیا کہ اعلان کر کے بلا لیا جائے، کسی نے مشورہ دیا کہ کوئی ساز یا ہارن بجا کر بلا لیا جائے، لیکن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے مشورہ دیا کہ اذان دی جائے، اور آج تک آپ کے مشورے کے مطابق اذان دی جا رہی ہے۔ اور جب بھی اذان دی جاتی ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یاد آتی ہے۔ اور پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیارے نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کی، کیوں نہ مسلمان عورتیں پردہ کر لیں۔ اللہ تعالیٰ نے پردے کے احکامات نازل فرما دیے، اسی لیے آپ کو ترجمان نبی، ہم زبان نبی کہا جاتا ہے۔ اسی طرح جب آپ خلیفہ بنے، 10 سال اور تقریباً 6 ماہ آپ خلیفہ رہے، ان 10.5 سالوں کے اندر آپ نے 1056 شہر اور دیہات فتح کیے۔ اگر ان کی اوسط نکالی جائے تو ہر 3 دن کے بعد آپ نے ایک نیا شہر فتح کیا۔ آپ کے دور خلافت میں اسلام کی فتوحات کا ایک عظیم سلسلہ چل نکلا تھا۔ اوسطاً آپ کے دور خلافت میں تقریباً ہر 3 دن کے بعد ایک نیا شہر فتح ہوتا رہا، اور آپ نے اپنے دور خلافت میں 4000 مساجد کی تعمیر فرمائی، 4000 مساجد کی تعمیر فرمائی۔ اور اگر 10.5 سالوں کے دن نکالے جائیں تو وہ 4500 نہیں بنتے، وہ 4000 نہیں بنتے۔
یعنی آپ کے خلافت والے دن کم ہیں اور آپ کی بنائی گئی مساجد زیادہ ہیں۔ اگر ان مساجد کو دنوں پہ بھی تقسیم کیا جائے تو ایک دن میں ایک مسجد نہیں بنتی، اس سے زائد بنتی ہیں۔ تو آپ کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے اسلام کو بہت بڑی طاقت مہیا فرمائی۔ آپ نے اپنے دور خلافت کے اندر ہجری کیلنڈر کا آغاز فرمایا۔ یہ جو ہجری کیلنڈر ہے، قمری سال کے حساب سے محرم صفر کے جو مہینے چلتے ہیں، اور آج 1442 ہجری کا آغاز ہو رہا ہے۔ یکم محرم الحرام ہے آج، اور 1442 ہجری ہے۔ یہ جو 1442 ہجری والا کیلنڈر ہے، جس کا آغاز آپ نے ہجرت والے دن سے فرمایا، آپ نے اپنے دور خلافت میں اس کا آغاز کیا۔ اسی طرح بہت سے ایسے کام ہیں جو آپ نے اپنے دور خلافت میں سر انجام دیے، اور تاریخ میں پہلی دفعہ ان کا اجرا کیا گیا، جس میں پولیس کا محکمہ آپ نے شروع کیا، بچوں کا وظیفہ آپ نے شروع کیا، بوڑھوں کا وظیفہ اور معذوروں کا وظیفہ آپ نے شروع کیا، جا بجا فوجی چھاونیاں آپ نے قائم کی۔ اسی طرح سپاہیوں اور فوجیوں کی تنخواہیں آپ نے مقرر فرمائی۔ مساجد میں مؤذنین اور ائمہ کا تقرر آپ نے شروع کیا، اور ان کی تنخواہیں آپ نے پہلی دفعہ مقرر فرمائیں۔ اسی طرح آپ نے بہت سے نئے شہر آباد فرمائے، اور آپ نے مردم شماری بھی فرمائی، مردم شماری بھی آپ نے کروائی۔ 22 لاکھ مربع میل پر آپ نے حکومت کی۔ آپ کے زیر سلطنت جو علاقہ آتا تھا وہ تقریباً 22 لاکھ مربع میل، اور اگر انہیں کلومیٹرز کے اندر بدلا جائے تو 35 لاکھ مربع میل سے زیادہ علاقے پر آپ نے حکومت فرمائی۔ اور آپ خود گورنروں کا تقرر فرماتے، اپنے زیر سلطنت علاقے کو مختلف حصوں میں تقسیم کر کے ان کے گورنر مقرر فرمائے، اور آپ جا بجا اور تھوڑے تھوڑے عرصے بعد اپنے گورنروں کی پوچھ گچھ بھی کیا کرتے تھے، ان سے حساب لیا کرتے، ان پہ نظر رکھا کرتے کہ جس مقصد کے لیے ان کو گورنر بنایا گیا ہے آیا وہ مقصد بھی پورا کر رہے ہیں یا نہیں۔ اور بہت دفعہ ایسا ہوا، آپ نے بڑے بڑے لوگوں کو اور بڑے بڑے سرداروں کو گورنری سے معزول بھی کیا، اور دوسرے بندے کو گورنری پہ قائم بھی کیا۔ اور آپ کی حکومت صرف لوگوں پر ہی نہیں بلکہ عناصر اربعہ، کائنات کے اندر جو 4 عناصر ہیں، آگ، پانی، ہوا اور مٹی، ان پہ بھی تھی۔ دریائے نیل کا بڑا مشہور واقعہ کہ وہاں کے گورنر نے یہ خط لکھا کہ یہاں صدیوں سے یہ رسم رائج ہے کہ سال میں ایک دفعہ دریا کا پانی خشک ہو جاتا ہے، پھر ایک نوجوان دوشیزہ کو پانی میں پھینکا جاتا ہے، اور تب جا کے پانی جاری ہوتا ہے۔ اب یہ خط لکھ رہا ہوں، آپ حکم ارشاد فرمائیں کیا کیا جائے۔ آپ نے خط میں یہ لکھا کہ اے دریا، اگر تو اپنی من مانی سے جاری ہوتا ہے تو بے شک جاری نہ ہو، اگر اللہ کے حکم سے جاری ہوتا ہے تو اللہ کا بندہ عمر تجھے کہتا ہے کہ جاری ہو جا۔ کہتے ہیں جب وہ خط دریا میں ڈالا گیا تو تب سے لے کر آج تک 1400 سے زائد عرصہ گزر چکا، 1400 سال سے زائد کا عرصہ گزر چکا، آج تک اس دریا سے پانی ختم نہیں ہوا۔ اسی طرح جنگ قادسیہ کے موقع پہ
حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ جب دریا پہ پہنچے، دوسری طرف دشمن کا لشکر تھا۔ لوگوں نے مشورہ دیا کہ پل تو ہے کوئی نہیں، دریا کو پار نہ کیا جائے، دریا اپنی طغیانی پہ ہے، ٹھاٹھے مار رہا ہے پانی، دریا میں گھوڑے ڈالنا بے وقوفی ہوگی۔ آپ نے فرمایا یہ بات نہیں، آپ نے دریا کو مخاطب کر کے کہا مجھے عدل کرنے والے عمر بن خطاب نے بھیجا ہے، رستہ دے دو۔ تاریخ کے اوراق میں یہ رقم ہے کہ مسلمانوں کا سارا لشکر دریا کے اوپر سے اس طرح گزر گیا جس طرح خشکی پر سے گزرا جاتا ہے۔ اور جب دریا پار کر چکے، آپ نے لشکر والوں سے پوچھا کسی کی کوئی شے رہ تو نہیں گئی؟ ایک صحابی نے کہا کہ میرا ایک پیالہ مٹی کا رہ گیا ہے جو دریا میں گر گیا۔ آپ نے دریا سے مخاطب ہو کے کہا کہ میرے لشکری کا ایک پیالہ تجھ میں رہ گیا ہے۔ کہتے ہیں کہ پانی آپس میں حرکت میں آیا اور پیالہ اچھال کے باہر پھینک دیا۔ تو آپ کی حکومت نہ صرف انسانوں پہ تھی بلکہ آپ کی حکومت تو پانی کے اوپر بھی تھی۔ اسی طرح مدینہ پاک کے اطراف کے اندر ایک علاقے میں آگ لگ گئی، لوگ دوڑے دوڑے آپ کے پاس پہنچے اور آپ نے اپنے جسم اقدس پہ جو چادر تھی وہ دی اور کہا کہ جاؤ آگ کے سامنے کرنا اور اس سے یہ کہنا کہ عدل کرنے والے عمر نے بھیجا ہے، اے آگ ٹھنڈی ہو جا۔ کہتے ہیں جب آگ کے سامنے اس چادر کو لہرایا گیا اور یہ جملہ ادا کیا گیا تو اسی وقت آگ جو بڑی تیزی کے ساتھ آگے بڑھ رہی تھی واپس سمٹنا شروع ہو گئی اور بجھ گئی۔ اسی طرح ایک دفعہ زلزلہ آ گیا، زمین کانپ رہی ہے، آپ نے اپنا درہ ہوا میں لہرایا اور کہا اے زمین کیا عمر نے تجھ پہ عدل نہیں کیا؟ اسی وقت زلزلہ ٹھہر گیا اور کہتے ہیں کہ اس کے بعد آج تک مدینہ پاک کی سرزمین میں زلزلہ نہیں آیا۔ اسی طرح یہ زمین پہ حکومت ہو گئی۔ ایک دفعہ آپ خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں، منبر رسول پہ جلوہ گر ہیں، خطبہ ارشاد فرماتے فرماتے آپ نے کہا یا ساریہ الی الجبل، یا ساریہ الی الجبل، کہ اے ساریہ پہاڑ کی طرف دھیان دو، پہاڑ کی طرف دھیان دو۔ لوگ بڑے حیران تھے کہ خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں، درمیان میں یہ کیا آ گیا؟ اور ساریہ کو بلا رہے ہیں، اس کو پکار رہے ہیں اور اس کو کوئی احکام دے رہے ہیں۔ حالانکہ ساریہ تو 4500 کلومیٹر مدینہ پاک سے دور ہیں، لیکن جب وہ لشکر فتح یاب ہو کے واپس آیا تو اس نے آ کے بتایا کہ ہم دشمن کی طرف سے بے خبر تھے اور دشمن کا ایک حصہ پہاڑ کی طرف سے ہم پہ حملہ آور ہونے والا تھا جو ہماری پشت کی جانب تھا، ہمیں آواز سنائی دی، خلیفہ وقت، خلیفہ ثانی، خلیفہ رسول کی آپ کہہ رہے تھے کہ اے ساریہ پہاڑ کی طرف دھیان دو۔ جب ہم نے پہاڑ کی طرف دھیان دیا تو ہم بہت بڑی شکست سے بچ گئے۔ تو آپ کی اس آواز کو اس لشکر تک کس نے پہنچایا؟ اس ہوا نے پہنچایا۔ اس لیے آپ کی حکومت نہ صرف انسانوں پہ تھی بلکہ آپ کی حکومت مٹی پہ بھی تھی، ہوا پہ بھی تھی، پانی پہ بھی تھی اور آگ پہ بھی تھی۔ اسی طرح آپ بہت زیادہ صائب الرائے تھے، آپ سے مشورہ لیا جاتا، بلکہ اسلام لانے سے پہلے ہی آپ بڑے ذہین، فتین اور پڑھے لکھے لوگوں میں شمار ہوتے تھے۔ 17 بندے تھے پورے عرب کے اندر جو پڑھنا لکھنا جانتے تھے اور ان میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ بھی شامل تھے۔ اور جو زبان یا لہجہ یا رسم الخط متروک ہو چکا تھا، چھوڑا جا چکا تھا، آپ اس کو بھی بڑی آسانی کے ساتھ پڑھ لیا کرتے تھے۔ جیسے یہاں سنسکرت ایک زبان رہی ہے جس کو سنسکرت یا سنسکرت بھی بولا جاتا ہے، اصل لفظ ہے سنسکرت۔ تو یہاں ہندوستان کے اندر وہ رائج رہی، اس کا اپنا رسم الخط بھی تھا۔
اگر ہمارے پاس آج کوئی سنسکرت کی عبارت لکھی ہوئی لے آئے تو ہم نہیں پڑھ سکتے، کیوں؟ اب متروک ہو چکی ہے، اس کے جاننے والے کم۔ اسی طرح اس زمانے میں جو لہجہ اور زبان اور رسم الخط متروک ہو چکا تھا، آپ اس کے بھی جاننے والے تھے، کوئی عبارت آپ کے سامنے آتی تو آپ پڑھ کے بتا دیا کرتے تھے۔ اور آپ کی شان یہ شان ہے کہ پیارے نبی علیہ السلام نے فرمایا میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتا۔ اس سے بڑھ کے اور کیا شان ہوگی کہ نبوت کا سلسلہ مجھ پہ ختم ہو گیا۔ اگر نبوت کا سلسلہ جاری رہتا تو ایک نبی کے اندر نبوت کے علاوہ جتنے کمالات ہوتے ہیں وہ سارے کے سارے عمر بن خطاب کے اندر موجود ہیں، لیکن مجھ پہ نبوت کا دروازہ بند ہو گیا۔ اور حضرت آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ پہلے امتوں کے اندر محدث ہوا کرتے تھے۔ محدث تو ہوتا ہے حدیث کو روایت کرنے والا۔ محدث ہوا کرتے تھے نبیوں کے علاوہ، یعنی الہامی شخصیتیں ہوا کرتی تھیں جن کو اللہ تعالیٰ الہام فرمایا کرتا تھا، محدث ہوا کرتے تھے۔ اور میری امت میں اگر کوئی محدث ہے تو وہ عمر بن خطاب ہے۔ حد درجہ ذہین، بالغ النظر اور صائب الرائے تھے۔ ایک دفعہ ایک یہودی اور ایک منافق مسلمان کے درمیان پیارے نبی علیہ السلام نے فیصلہ فرمایا۔ جو آپ نے یہودی کے حق میں کر دیا، وہ بندہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے فیصلے کے بعد آپ کے پاس آیا کہ آپ فیصلہ فرما دیں، تو اس یہودی نے بتایا کہ اللہ کے رسول میرے حق میں فیصلہ فرما چکے ہیں۔ تو آپ نے تلوار نکالی، اس منافق مسلمان کا سر قلم کر دیا اور کہا جس کا فیصلہ رسول اللہ فرما دیں، عمر بن خطاب کی مجال نہیں کہ اس فیصلے کو رد کر سکے۔ عمر بن خطاب کا فیصلہ دیکھنا ہے تو یہ سر قلم دیکھ لو کہ نبی کے فیصلے کے بعد بھی کوئی فیصلہ نہ مانے وہ مسلمان ہو ہی نہیں سکتا۔ اور پھر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ 26 ذی الحج 23 ہجری کو نماز کے دوران مسجد نبوی کے اندر مصلی نبی پہ آپ پہ خنجر کا وار کیا گیا، اور یہ تاریخ اسلام کی پہلی مسجد کے اندر دہشت گردی تھی جو آپ پہ حملہ کرنے کی صورت میں کی گئی۔ فیروز نامی بدبخت اس نے آپ پہ حملہ کیا، 3 یا 4 دن آپ اس زخم کے اندر رہے، اور پھر یکم محرم الحرام آپ کا وصال ہوا، اور یکم محرم الحرام 24 ہجری کو ہی آپ کی تدفین ہوئی۔ حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ کی نماز جنازہ پڑھائی، اور اسلام کا ایک تابندہ ستارہ زیر زمین چلا گیا۔ اور اسی طرح آپ نے وصال سے پہلے حضرت اپنے بیٹے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا کہ جاؤ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس اور عرض کرو کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ میں اپنے 2 دوستوں کے ساتھ ان کے حجرے کے اندر ہی دفن کیا جاؤں، کیونکہ وہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا حجرہ تھا، تو آپ کے حجرے میں اپنے دونوں دوستوں کے ساتھ دفن کیا جاؤں، یعنی پیارے نبی علیہ السلام اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ۔ تو جب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس یہ بات پہنچی تو آپ نے فرمایا میں تو یہ چاہتی تھی کہ میں اپنی قبر وہاں بنواؤں کہ ایک تو میرے شوہر ہیں یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور دوسرے میرے والد ہیں یعنی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور تیسری قبر میری بن جائے، لیکن آج میں خود پہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فضیلت دیتی ہوں اور آپ کو اجازت دیتی ہوں، تو وہاں آپ کی قبر مبارک تیار کروائی گئی۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کو پڑھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ چاہیے یہ کہ ہم